بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. اپنے سوشل میڈیا پلیٹ فارم سے میں ہوں علی رضا الوی. ناظرین, ایک بہت بڑا بنیادی مسئلہ یہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں ہمارا ڈیٹا چوری ہو جاتا ہے, ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا اور پتہ چلتا ہے کہ ہماری ایپ سے ہمارے بینک اکاؤنٹ سے پیسے ٹرانسفر ہو گئے ہیں, اور ہمیں بعض اوقات پتہ ہی نہیں ہوتا کہ کوئی اور لوگ ہمارے فون کو استعمال کر رہے ہوتے ہیں. یہ بھی سنتے ہیں کہ جناب آپ کا کیمرہ بھی یوز ہو جاتا ہے, یہ بھی سنتے ہیں کہ آپ کا ڈیٹا چوری ہو جاتا ہے. تو یہ کون لوگ ایسا کرتے ہیں اور ایسا کرنے والوں سے کیسے بچا جا سکتا ہے؟ اس سارے سوالات کا جواب تلاش کرنے کے لیے ہم نے اپنے پروگرام میں آج دعوت دی ہے ان آئی ٹی کے اور ان کمپیوٹر سے ریلیٹڈ پوری دنیا کے بہت سارے علوم کے ماہر ہیں, جناب التمش خان نیّر صاحب, جو آتش کے نام سے بزنس کرتے ہیں, آتش کے نام سے مشہور ہیں. اس سے پہلے ہمارے پروگرام میں آ بھی چکے ہیں. جناب آتش صاحب, آپ کا بہت شکریہ, آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا. شکریہ. آتش صاحب, یہ ایک بجائے کہ ہم اس کو ڈیپلی اور سائنٹیفک اور بڑے ٹیکنیکل باتوں میں جائیں, ایک سادہ سا انداز کہ یہ کیا وجہ ہے ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا, اور ہمیں کون ہمارے موبائل میں ہمیں دیکھ رہا ہوتا ہے, ہم سے ایکسیس مانگ لیتے ہیں, بعض ایپس ہم سے ایکسیس مانگتی ہیں, تو وہ ہمارے موبائل کے اندر کیسے گھس جاتی ہیں, ہمارے لیپ ٹاپ کے اندر, ہمارے کمپیوٹر کے اندر. تو کیسے یہ ہو سکتا ہے, یہ لوگ پہلے کیسے کرتے ہیں, پھر بچاؤ کی طرف ہم بعد میں جائیں گے. جو ہیکرز ہوتے ہیں اور جو لوگ چاہتے ہیں آپ سے ڈیٹا لینا یا آپ کے یعنی کہ اسپائنگ کرنا چاہتے ہیں, یا تو کوئی بھی چیز آپ سے لینا چاہتے ہیں جو آپ کے موبائل کے اندر ہو یا کمپیوٹر کے اندر, وہ کوشش کرتے ہیں وہ ایسے لوگوں کو ٹارگٹ کریں جو کہ جن کو تعلیم اس چیز کی نہ ہو کہ یہ چیزیں, لنکس, ایپس اور کس طریقے سے ان چیزوں سے بچا جاتا ہے. میں آپ کو جیسے کہ بات بتاتا ہوں کہ جب بھی آپ کوئی گوگل ایپ سے گوگل پلے سے آپ جو ہیں کوئی اپلیکیشن ڈاؤن لوڈ کرتے ہیں, تو یہ ہوتا ہے کہ وہ پرمیشنز کچھ چیزیں جو ہے وہ آپ سے مانگتا ہے. فرض کریں آپ کوئی سی کیلکولیٹر ایپ جو ہے وہ آپ ڈاؤن لوڈ کر رہے ہیں, اگر وہ آپ سے آپ کے کانٹیکٹس کی پرمیشن مانگے تو کوئی تک بنتی ہے؟ کوئی تک نہیں بنتی. تو اس کا مطلب کیا ہے کہ وہ کانٹیکٹ کی انفارمیشن کیوں لے رہا ہے؟ یا اگر وہ چاہ رہا ہے کہ وہ آپ کے کیمرہ کو ایکسیس کرے, کیلکولیٹر آپ کیمرہ کو کیوں ایکسیس کرنا چاہے گی؟ ایسا ہی ہے, تو یعنی وہ ہمارے کنٹیکٹس کو یوز کرنا چاہتا ہے یا مس یوز کرنا چاہتا ہے. وہ آئی بلیو کہ یہ تو دا ہیکر نوز واٹ ہی از گوئنگ ٹو ڈو, بٹ واٹ آئی بلیو از کہ تھوڑا سا ملیشیس ہے. لائک وائی وڈ اے کیلکولیٹر ایپ need your contact list. آئی تھنک کہ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ انہوں نے, اگر یہ ہیکر جو ہے وہ اس نے کانٹیکٹ لسٹ کے ساتھ کرنا ہوتا ہے کچھ, تو وہ پرابیبلی وہ ڈیٹا سیل کرتے ہیں کسی اور کو, اور ان سے ان کو پیسے ملتے ہیں. یعنی کہ اگر آپ کو کہیں سے ایڈ آتا ہے کوئی, تو اور آپ دیکھیں کہ یہ ایڈ مجھے کہاں سے کیسے آیا, تو عموماً یہ ہوتا ہے کہ آپ کی ڈیٹا کہیں نہ کہیں وہ چلی گئی ہوتا ہے, آپ کا موبائل نمبر کہیں چلا گیا ہوتا ہے. اچھا. یا تو سوشل میڈیا کے اوپر کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے, یا ای میل کے اوپر آپ کو جو ایڈز آتے ہیں وہ کہاں سے آتے ہیں. وہ یہی طریقہ ہوتا ہے کہ کچھ جو لوگ ہوتے ہیں وہ یوزلی کسی مارکیٹ کے اندر آپ کی جو کانٹیکٹ لسٹ اس کو سیل کرتے ہیں اور اس سے وہ پیسے بناتے ہیں. تو زیادہ تر جو, میں پھر سے اسی بات کے اوپر واپس آؤں گا کہ زیادہ تر جو لوگ ہیں جو کہ جن کو پتہ نہیں ہوتا ان چیزوں کے بارے میں, وہ ایسی کوئی چیز کرتے ہیں جس کی وجہ سے ان کا ڈیٹا جو ہے وہ ان سے لیا جاتا ہے, یا ان کے پاسورڈز جو ہیں وہ کمپرومائز ہو جاتے ہیں, ان کی جو ای میل ایڈریسز ہیں وہ کمپرومائز ہو جاتے ہیں, ان کا فون نمبر, ان کی پوری پکچر گیلری جو ہے وہ کمپرومائز ہو جاتی ہے. اور کمپرومائز کا مطلب یہ ہے کہ وہ لی جاتی ہے, یعنی کہ وہ اب یعنی کہ وہ آپ کے پاس نہیں ہوتی, وہ دوسرے لوگوں کے پاس ہوتی ہے. اچھا, جب وہ یہ ایکسیس, ظاہر ہے کہ آپ مختلف چیزیں ہم نے دیکھا ہے جی, آپ کے مائک تک اس ایپ کو ایکسیس چاہیے, آپ کی گیلری تک ایکسیس چاہیے, تو آپ جب ایکسیس دیتے ہیں تو پھر آپ مینٹلی پریپیئر رہیں کہ وہاں سے کوئی چیز اٹھائی جا سکتی ہے, اس چیز کو مس یوز کیا جا سکتا ہے. جی ایگزیکٹلی. اور ایک اور بھی بات ہے کہ زیادہ تر جو کمپنیز ہیں جو کہ دیکھیے, فرض کریں کہ آپ کسی ایسی ایک ایسی کنٹری ہے جو کہ اس کو ریگولیٹ اتنا زیادہ نہیں کرتی, جو کہ ڈیجیٹل ایپس کو. جو پرابلم ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ جب آپ کی کوئی ایک کنٹری ہے, اس کی گورنمنٹ آپ کی ڈیجیٹل ایپس کو یعنی کہ اتنا زیادہ ریگولیٹ نہیں کر رہی, تو وہ آپ کی اگر کانٹیکٹ لسٹ یا گیلری تک پہنچ جائیں, آپ کی سسٹم فائلز تک پہنچ جائیں, جو کہ آپ کے کور سسٹم فائلز ہوتی ہیں.
they can do whatever they want with it. اب فیس بک کے پاس بھی آپ کے کانٹیکٹ لسٹ اور کیمرا ایکسیس بھی ہوتا ہے ان کے پاس، آپ کی آئی بلیو اور بھی گیلری تک بھی ایکسیس ہوتا ہے، بٹ دے کانٹ لیگلی ڈو اینی تھنگ ود اٹ. لائک اگر فرض کریں کہ پاکستان کے اندر جو ہماری کنٹری ہے اس کے اندر ڈیجیٹل لاز کو اتنا انفورس نہیں کیے جاتے، نہ تو آپ کو کوئی اینڈ آپ کو جو پرائیویسی پالیسی ہے وہ اتنی زیادہ کوئی، اگر آپ نہیں بھی پرائیویسی پالیسی جو آپ نے اپنی ایپلیکیشن کے اندر دکھائی ہے اس کو اگر آپ جو ہیں وہ نہیں بھی جو چیزیں آپ نے پرائیویسی پالیسی کے اندر لکھی ہیں وہ اگر آپ نہیں بھی کریں گے تو کوئی آپ سے پوچھے گا نہیں ہے سچ، ٹھیک ہے. لیکن بات یہ ہے کہ آپ کو ان چیزوں کو دیکھنا ہوتا ہے کہ کدھر سے ایپلیکیشن کس کنٹری سے اوریجنیٹ کرتی ہے. یعنی کہ اگر چائنیز کمپنی ہے تو وہ تو اپنی ڈیٹا بیس کے اندر پرابیبلی موسٹ لائکلی ڈالیں گے آپ کی ساری ڈیٹا، ٹھیک ہے. یو ایس بھی ڈالیں گے، یو ایس کمپنیز اور یو کے ایوری یورپین کمپنی ول ڈو دیٹ، بٹ اٹس ہائیلی ان لائکلی دیٹ دے ول مس یوز اٹ، کیونکہ جو کمپنیز وہاں پہ جو رجسٹرڈ ہوتی ہیں اگر وہ پکڑی جائیں مس یوزیج کے اندر تو ان کو بہت بڑی پینلٹی اس چیز کی پڑ سکتی ہے. اچھا، یہ ایک تو ایپس کے ذریعے مس یوز تو آیا، اس کے علاوہ اور کون کون سے راستے ہیں، کیا طریقے ہیں کہ یہ جو چور ہیں یا گھس بیٹھ یہ ہمارے موبائل میں، ہمارے فون میں، ہمارے کمپیوٹرز میں گھس جاتے ہیں، وہ کیا طریقہ ہے؟ اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ فرض کریں کہ آپ کو فرض کریں بیک پین ہے، ٹھیک ہے، اور آپ جو ہیں وہ بیک پین کے لیے سرچ کرتے ہیں گوگل کے اندر. اب گوگل جو ہے وہ انفارچونیٹلی جو وہ ایڈس دکھاتے ہیں اپنی سرچ انجن کے اندر جو ایڈس دکھاتے ہیں، یعنی کہ پیڈ ایڈس جو ہوتے ہیں، کبھی کبھار وہ ایڈس صحیح نہیں ہوتے. یعنی کہ اگر آپ ان ایڈس کے اوپر کلک کریں گے تو جو ویب سائٹ کے اوپر لے کے جاتے ہیں، کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس بیک پین کا یہ کیور ہے، لیکن اتنے آپ پیسے دے دیں، اتنے کریڈٹ کارڈ سے آپ پیسے دے دیں اور آپ کو جو ہے وہ یہ کیور ہم دے دیں گے. وہ آپ کے پھر کریڈٹ کارڈ کی آپ کی ڈیٹا اسٹیل ہو جاتی ہے، انہوں نے وہ پروڈکٹ ان کے پاس نہیں ہوتا ایکچولی. کہنے کا میرا مطلب یہ ہے کہ بیسکلی جو جیسے کہ یہ ایک تو طریقہ یہ ہوتا ہے کہ انسان کو جو ہے وہ ایڈس کے ذریعے یا جو وہ چیز چاہتا ہے اس کے ذریعے لور کیا جائے، یعنی کہ اس کو اپنی طرف کھینچا جائے، اور اس کے بعد اس کے سامنے ایسی چیزیں رکھ دی جائیں جس کی وجہ سے وہ کوئی ایسا کوئی ڈیسیژن لے جس کی وجہ سے وہ اپنی کوئی قیمتی ڈیٹا جو ہے وہ دوسرے انسان کے ہاتھ میں جو ہے وہ دے دے. فرض کریں کہ میں ایک فیک ویب سائٹ بناتا ہوں، فیک فیس بک فرنٹ پیج، یعنی کہ فیس بک کا جو فرنٹ پیج ہے اس کو ایگزیکٹلی میں کاپی کرتا ہوں، میں اپنی ایڈ کے اندر جو ہے وہ میں ڈال دیتا ہوں کہ میں آپ کو یہ پروڈکٹ دوں گا لیکن مجھے آپ کی فیس بک سے مجھے کنیکٹ کرنا ہوگا. اسے اب یہ نارمل چیز ہے، فیس بک سے کافی اپلیکیشنز کنیکٹ کرتی ہیں، لیکن وہ والا جو میں نے جو فرنٹ اینڈ جو فرنٹ پیج بنایا ہے فیس بک کا وہ فیک ہے ایکچولی. وہ کیا کرے گا کہ آپ کی ایکچوئل ڈیٹا لے کے مجھے بھیج دے گا، یعنی کہ آپ کا ای میل ایڈریس اور آپ کا پاسورڈ مجھے بھیج دے گا، اور وہ والا جو فارم ڈیٹا جو آپ نے فل کیا ہے وہ ایکچوئل فیس بک کے اوپر بھیجے گا اور آپ کو لاگ ان کر دے گا، تاکہ آپ کو پتہ ہی نہ چلے کہ آپ فیس بک کے اندر لاگ ان نہیں ہوئے تھے، آپ کسی اور ویب سائٹ کے اوپر آپ نے اپنا ڈیٹا دیا اور پھر آپ نے بندے کی ڈیٹا بھی لے لی اور اس کو آگے سے پتہ نہیں چلا. تو طریقہ یہ ہوگا کہ فرض کریں کہ میرا ایک ایڈ ہے کہ بھائی کیور بیک پین، جیسے آپ اسے کلک کرتے ہیں تو کہتے ہیں وی نیڈ ٹو کنیکٹ you first we need to connect our servers with your Facebook, our application with your Facebook. تو اس کے اندر یہ ہوگا کہ فیس بک کا ایک پاپ اپ آتا ہے، یوزلی آتا ہے جب آپ نے فیس بک پہ کنیکٹ کرنی ہو تو ایک پاپ اپ آتا ہے جس کے اندر آپ نے فیس بک کے اندر اپنے کریڈینشیلس ایڈ کرنے ہو، پھر وہ فیس بک سے وہ الاؤ پرمیشن بھی کہتا ہے کہ پرمٹ آپ نے اس کو ایپلیکیشن کو کرنا ہے کہ وہ آپ کی ڈیٹا لے سکے. تو اگر میں فیک یہ بنا دوں تو اس سے یہ ہوگا کہ آپ جو پاسورڈ اور ای میل انٹر کریں وہ تو آپ کا ریئل ہوگا، وہ میرے پاس آ جائے گا، بالکل، اور پھر وہی والی جو فارم ڈیٹا ہے اس کے اندر میں ایکچوئل فیس بک سے کنیکٹ کروں گا اور وہ پھر آپ کنیکٹ بھی ہو جائیں گے اور سارا آپ کا ڈیٹا جو ای میل اور پاسورڈ ہے وہ میرے پاس آ جائے گا. اچھا، ایک یہ آپ نے ایڈس کی بات کی تو اس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بعض اوقات ہمارے سامنے فون پڑا ہوتا ہے، جیسے ابھی یہ پڑے ہیں فون ہمارے، تو ہم کوئی کسی موضوع پہ بات کر رہے ہوتے ہیں، ایک تو ہے نا سرچ کیا آپ نے، کمر کے درد والی بات کی، بیک پین کی بات کی، اس کے لیے کوئی چیز سرچ کی، ایک ہم بعض اوقات بات کر رہے ہوتے ہیں، ہمارے فون پڑے ہوتے ہیں اور ہم دیکھتے ہیں کہ تھوڑی دیر بعد وہی ایڈ ہمارے سامنے آ جاتے ہیں. تو یہ کیا چکر ہے؟ دیکھیں، یہ ابھی تک ہم صرف اندازہ لگا سکتے ہیں، سرکمسٹینشیل ایویڈنس جس کو ہم کہتے ہیں، کہ یہ جو زیادہ تر جو ہم لوگ ٹیکنالوجیز یوز کرتے ہیں پروپرائٹری ٹیکنالوجیز ہوتی ہیں،
یعنی کہ یہ میں نے لاسٹ ٹائم جب میں یہاں پہ آیا تھا تو میں نے فری سافٹ ویئر کی بات کی تھی, اوپن سورس سافٹ ویئر کی بات کی تھی. ان کی کوڈ کا ہمیں پتہ نہیں ہوتا یہ ایکچولی کر کیا رہے ہیں, ٹھیک ہے. تو اگر آپ کا جو کور سسٹم ہے اس کے اندر کوئی پروپرائٹری بلاب جسے کہتے ہیں, یعنی کہ بلاب BLOB بلاب, وچ مینز کوئی اگر آپ کے فرض کریں کہ آپ کے پاس باقی ساری جو کوڈ ہے وہ آپ کا اوپن ہے, لیکن کچھ پروپرائٹری بلابس ہیں, یعنی کہ کچھ جو اس کے حصے ہیں وہ بائنری فارم کے اندر رکھے ہوئے ہیں, یا ایسے فارم کے اندر کہ آپ دیکھ نہیں سکتے کہ وہ ایکچولی کر کیا رہے ہیں. تو ہم صرف یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ جو موبائل ایپلیکیشنس جو ہوتی ہیں, یا جو موبائل کور سسٹم جو ہوتا ہے, آپ کا آپریٹنگ سسٹم جو ہے وہ آپ کی ہر بات سن رہا ہے. تو اسی طریقے سے یعنی کہ یہ کیونکہ اینڈرائڈ فون, میں اینڈرائڈ یوز کر رہا ہوں, میں ایپل فونس نہیں یوز کرتا. یہ جو ہمارے جو زیادہ تر جو اینڈرائڈ فونس ہوتے ہیں اس کے اندر گوگل سے اینڈرائڈ آتا ہے, یعنی کہ گوگل نے یہ پیکج کیا ہے یہ جو آپریٹنگ سسٹم ہے جو ہمارے پاس ہے. اب گوگل نے کیا سسٹم اندر جو ہے, کیونکہ گوگل جو ہے اس کی مین جو ریونیو جو جنریٹ کرتے ہیں وہ تھرو ایڈس ہیں. تو سو آئی ول ناٹ بی سرپرائزڈ کہ اگر گوگل نے ایسا کوئی سسٹم اپنی ڈیوائسز کے اندر جو بھی گوگل اینڈرائڈ یوز کرتا ہے اس کے اندر ایسا سسٹم ہو کہ جب انسان بات کر رہا ہو تو وہ اس کی آواز ریکارڈ کی جائے, اور کچھ کی ورڈز ہیں ان جب وہ انسان بولے تو اس کو گوگل کیچ کرے. تو جیسے کی ورڈز, لیکن ابھی تک اس حوالے سے کوئی اتھینٹک کوئی ہمارے پاس کوئی سورس نہیں ہے اس کی کنفرمیشن کا. ابھی یہ اندازہ ہے, آپ یہ کہہ رہے ہیں. ہمیں یہ پتہ ہے کہ گوگل کو پنگ کر رہا ہوتا ہے. پنگ یعنی کہ گوگل کے سرورز کو وہ پنگ کر رہا ہوتا ہے, اور ڈیٹا کیا بھیجا یہ نہیں پتا. اچھا, کیونکہ بات اصل میں یہ ہے کہ وہ ڈیٹا اگر انکرپٹڈ ہو, یا فرض کریں کہ ڈیٹا جو ہے وہ پیکجڈ ہو, تو اس کو دیکھنا بہت مشکل ہے کہ ڈیٹا جا کیا رہا ہے. اچھا, ایک امپریشن یہ بھی ہے کہ ہمارے فون کو کوئی ہیکر فون کر کے جیسے آپ نے کہا پہنچ کے, یا کوئی بھی جس طرح سے کسی ایپ کے ذریعے پہنچا ہے, کسی لنک کے ذریعے پہنچا ہے, یا اس نے خود محنت کر کے ہمیں اس کو آگے گھس گیا ہے, تو ہمارے موبائل کے کوئی ہمیں پتہ ہی نہ ہو, اور ہمارے بیڈ روم میں موبائل پڑا ہے, فار ایگزامپل ہم وہاں بیٹھے ہیں بات چیت کر رہے ہیں, موبائل پڑے, ہم تو بظاہر دوسرے کیمروں سے بات کر رہے ہیں, اور ہمیں کوئی پتہ نہیں کہ جس نے مس یوز کرنا ہے وہ ہمارے ہی موبائل کے ہمارے ہی کیمرے سے ہماری ویڈیو بنا کے ہمارے سامنے لے آئے. جی, ایسا پاسبل ہے, 100% پاسبل ہے. آج کل تھوڑا سا مشکل ہے, لیکن امپاسبل نہیں ہے. ٹھیک ہے, مشکل ہے تھوڑا سا, کیونکہ جو ایپلیکیشنز ہوتی ہیں اگر وہ آپ کے کیمرہ کی ایکسیس لیں گی, عموماً جب آپ کا کیمرہ آن ہوتا ہے تو آپ کو پتہ چل جاتا ہے. لیکن فرض کریں کہ اگر کور سسٹم کے اندر کسی نے چینج کیا ہے کچھ, تو اس کے اندر پھر مشکل ہے یہ بتانا کہ کیمرہ آن ہے یا نہیں ہے. یعنی کہ ان دا کمپیوٹر ورلڈ اینی تھنگ از پاسبل. انسان کو بس کیئرفل رہنا چاہیے کہ وہ اگر کوئی ایپلیکیشن انسٹال کر رہا ہے, تو اگر فرض کریں آپ یہ بس فرض کریں کہ اگر آپ کوئی بھی پروپرائٹری ٹیکنالوجی یوز کریں, پروپرائٹری موبائل آپریٹنگ سسٹم یوز کریں جس کا آپ کو پتہ نہیں اس کا کوڈ کیا ہے, تو آپ ازیوم کریں کہ وہ آپ کا سارا ڈیٹا لے رہے ہیں اور آپ کو ہر وقت دیکھ سکتے ہیں. بس آپ یہ ازیوم کریں کہ وہ مس یوز نہیں کر سکتے, کیونکہ ان کے کچھ اس گورنمنٹ کے لاز ہیں جس کی وجہ سے وہ اس ڈیٹا کو مس یوز نہیں کر سکتے. لیکن آپ ایک مکمل طور پر ایک سخت قسم کے جاسوس کی نظروں میں ہیں, آپ بالکل سیکیور نہیں ہیں, کسی طرح نہیں, بالکل بھی سیکیور نہیں ہے. یعنی یہ ایپل کے ویسے کہتے ہیں کہ وہ سیکیور ہے, اس میں وہ سچ ہے. ایپل کا جو ایکو سسٹم ہے اس کی وجہ سے ملیشیس اٹیکس ان کی کور سسٹم پہ کرنا کافی مشکل ہے, لیکن امپاسبل نہیں ہے. لوگ پھر بھی طریقہ کچھ نہ کچھ نکال لیتے ہیں. اور دوسری جو چیز ہے جس کے بارے میں تھوڑا سا جو ہوں بات کروں گا, سوشل انجینئرنگ جو ہے نا, وہ سب سے بڑا کہہ لیں کہ سوشل انجینئرنگ کو کوئی بھی, یعنی کہ کوئی بھی ایپل ہو جائے, مائکروسافٹ ہو جائے, گوگل ہو جائے, اگر سوشل انجینئرنگ ہے تو اس کے اندر پھر یہی ڈپینڈ کرتا ہے کہ اگلا بندہ جو ہے وہ کیا کر رہا ہے, کیا اس کو پتہ ہے یہ چیز صحیح ہے غلط ہے. کیونکہ اس کے اندر یہ ہوتا ہے کہ سوشل انجینئرنگ میں عموماً جو ہے وہی والی بات ہے کہ فیس بک کی جو میں نے آپ کو تھوڑی پہلے مثال دی تھی, وہ طریقہ ہوتا ہے کہ لوگ آپ سے ڈیٹا لے لیتے ہیں, ٹھیک ہے, اور ڈیٹا لیتے ہیں. لیکن ایک اور بھی چیز ہے, فرض کریں کہ آپ کی گیم ہے, ٹھیک ہے, وہ آپ کی جو گیم ہے وہ آپ سے کیمرہ کا ایکسیس مانگ رہی ہے, ٹھیک ہے. کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ وہ کیمرہ کا جو آپ نے جو فرض کریں کہ کوئی کس نے آپ کے اوپر جاسوسی کرنی ہے, وہ آپ کو لگ رہا ہے کہ کیمرہ جو ہے وہ آپ کا آن ہے, اور
وہ آپ کو ریکارڈ کر رہا ہے, ٹھیک ہے. دا پرابلم از یو ڈو ناٹ نو ویئر دیٹ ریکارڈنگ ول اینڈ ایٹ, یعنی کہ آپ کو یہ نہیں پتا کہ جو ریکارڈنگ ہے اگر آپ کی ہے, فرض کریں آپ گھر پہ بیٹھے ہوئے ہیں, آوازیں آ رہی ہیں, لوگ یہ جان سکتے ہیں کہ آپ کی آوازیں گھر سے فرد کتنے ہیں, صحیح, ٹھیک ہے. کوئی پیچھے سے گزرا ہے, اچھا یہ بھی انسان ہے اس گھر پہ, تو اس قسم کی چیزیں. تو اگر کسی نے ملیشیس اٹیک کرنا ہوتا ہے, فرض کریں کہ کوئی انسان ہے جس نے ایپ نکالی ہے اپنے بلاک کے اندر, یعنی کہ یو ایس کے اندر یا پاکستان میں ہی کہہ لیں کہ کسی نے یعنی کہ بریکنگ اینڈ انٹرنگ کرنی ہے, اس سے پہلے اس سے کوئی ڈیٹا گیدر کرنی ہے لوگوں کے بارے میں, تو یہ کر سکتا ہے کہ اپنی ایپ کو مارکیٹ کرے اس جگہ پہ, اور اس کے بعد جو ہے وہ اس ایپ سے جتنی بھی ڈیٹا وہ لے سکتا ہے گھر کے بارے میں وہ لے, اور اس کے بعد نا اٹیک اس لحاظ سے پلان کرے. ٹھیک ہے, ہمارے پاس تھوڑا وقت کی قلت ہو گئی, کافی کا بات ہوگی, لیکن یہ ہمارے جو سوشل میڈیا پلیٹ فارم ہے خاص طور پر ٹیکسٹنگ کے, واٹس ایپ, سگنل, یہ وائبر اور اس طرح کے مختلف جو ہیں, یہ کسی حد تک سیکیور ہیں یا نہیں ہیں؟ ان میں کون سا موسٹ سیکیور ہے اور کون سا اس میں سے بھی ریکارڈنگ بھی ہو سکتی ہے؟ ایک تو وائس میسیج جب بھیجتے ہیں وہ تو ہم نے دیکھا ہزاروں کے پبلک ہو گئے, ایون جو ایک عجیب بات تھی مختاریہ بڑا تباہی ہو گیا, وہ اس کا ندیم چند کا ایک سیاسی بات تھی, اسی طرح اور بھی چیز. اچھا, اب دیکھنے میں تو وہ ندیم چند نے اپنے مختار کو, اپنے ملازم کو وہ چیز بھیجی, ایک میسیج بھیجا کہ دھیان کرو اور باہر کووڈ بہت زیادہ ہے, کورونا بہت زیادہ ہے اور احتیاط کرو, اپنے گھر میں بیٹھو. اب ایک شخص کی بات اس کو وہ بھی کہتے ہیں میں نے بھی پبلک نہیں کی, وہ بھی کہتے ہیں میں نے پبلک نہیں کی, تو کیا کسی تیسری پارٹی نے اس کے اندر سے گھس کے اس کو چرایا؟ یا اس طرح کی جب واٹس ایپس کال ہو رہی ہوتی ہے تو کیا اس کو کوئی تیسرا آدمی سن سکتا ہے؟ دیکھیں, اگر کوئی ایسی اپلیکیشن ہے, فرض کریں کہ کچھ واٹس ایپ کے کچھ اپلیکیشنز ایسی ہوتی ہیں جو کہ کہتی ہیں آپ کے واٹس ایپ کو ماڈیفائی کریں گے. آپ نے دیکھا ہوگا کہتے ہیں کہ واٹس ایپ نو ہو بلاکڈ یو, اس قسم کی ہوتی ہیں نا, کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں اسپیشلی جو ٹین ایجرز ہیں کہ وہ کوئی ان کو بلاک کرے تو وہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ بلاک جو ہے کس نے کیا ہے, ٹھیک ہے. تو ایسی اپلیکیشنز ہوتی ہیں جو کہ کہتی ہیں کہ اگر آپ ہمیں ڈاؤن لوڈ کریں تو ہم لوگ جو ہیں وہ آپ کو بتا دیں گے کہ کس نے آپ کو بلاک کیا نہیں. دا فیکٹ از کہ وہ آپ کی دوسری بھی واٹس ایپ کی چیزوں کو دیکھ سکتے ہیں ان انکرپٹڈ فارم کے اندر, یعنی کہ ان انکرپٹڈ فارم میں. دیکھیں, آپ کی ویڈیو ہوئی ہے ڈاؤن لوڈ آپ کی گیلری میں, ٹھیک, گیلری میں تو انکرپٹڈ نہیں ہے نا, نہیں ہے, تو گیلری پہ اگر کسی کے پاس ایکسیس ہے تو وہ تو اس کو اٹھا لے گا. ٹھیک ہو, تو کہنے کا مطلب میرا یہ ہے کہ اگر آپ کی اپلیکیشن کوئی ایسی ہے جو کہ ملیشیس ہے تو اس سے پرابلم یہ ہوتی ہے کہ ان دی اینڈ ایونچولی تو ان انکرپٹڈ فارم میں کہیں نہ کہیں وہ چیز رکھی جائے گی نہیں. لیکن اگر فار ایگزامپل ہم اس کو نہیں لگاتے, ہم نے بند کیا ہوا ہے, موبائل میں ڈاؤن لوڈ نہ ہو, ٹھیک ہے, اس کے اندر پڑی ہوئی ہے, یا کوئی وائس ریکارڈنگ اس کے اندر پڑی ہوئی ہے, یا لائیو ٹائم میں جب بات ہو رہی ہے تو اس کو کوئی تیسرا بندہ, اس کو کہتے ہیں مین ان دا مڈل اٹیک. آپ نے عموماً دیکھا ہوگا کہ کہتے ہیں کہ اگر پبلک وائی فائی ہو اس کو آپ نا وی پی این کے بغیر نہ کنیکٹ کیجیے. اس کی وجہ یہ ہے کہ مین ان دا مڈل اٹیک میں یہ ہوتا ہے کہ جب آپ انٹرنیٹ پہ کنیکٹ کر رہے ہوتے ہیں اس پبلک وائی فائی پہ, تو جو آپ کی ڈیٹا ہے درمیان سے انٹرسیپٹ ہو سکتی ہے. جو ہیکر ہے وہ آپ کے فارم ڈیٹا میں پہلے یہ بتا دوں کہ جو فیس بک کے اوپر ای میل ایڈریس لکھتے ہیں اور پاسورڈ لکھتے ہیں وہ فارم ڈیٹا ہوتی ہے, ٹیکنیکل چیز ہے. وہ فارم ڈیٹا جاتی ہے فیس بک کے سرور تک, اس کے درمیان میں ہیکر اس کو پکڑ سکتا ہے, ٹھیک ہے. اگر وہ پکڑ لے اسے ان انکرپٹڈ فارم میں تو وہ دیکھ سکتا ہے ایگزیکٹلی پاسورڈ اور وہ کیا ہے. اب وی پی این کیا کرتا ہے؟ وی پی این یہ کرتا ہے کہ وی پی این کسی سرور کے ساتھ کنیکٹ کرتا ہے. فرض کریں کہ وہ سرور چائنا میں ہو, یو کے میں ہو, یو ایس میں ہو, امریکہ میں ہو, کہیں پر بھی ہو, ٹھیک ہے. وہ ہیکر صرف یہ دیکھ سکتا ہے آپ کس سرور سے کنیکٹ کیا ہوا ہے, بیچ میں درمیان کی چیز کوئی نہیں دیکھ سکتا. اس لیے آپ کی وہ جو چیزیں ہیں وہ سیکیور ہوتی ہیں. کہتے ہیں سگنل نسبتاً سیکیور ہے. سگنل اس لیے سیکیور ہے کیونکہ ان کی ایک تو بات یہ وہ فری سافٹ ویئر ہے یا اوپن سورس سافٹ ویئر ہے. میں فری سافٹ ویئر سے کہوں گا کیونکہ وہ اوپن سورس اور فری سافٹ ویئر میں ایک بہت بڑی ڈفرینس ہے. وہ فری سافٹ ویئر ہے اور وہ ساری فریڈمز آفر کرتا ہے جو کہ فری سافٹ ویئر کرتا ہے. تو آپ اس کے کوڈ کو دیکھ سکتے ہیں, اس کے کوڈ کے اندر کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے جو یہ بتاتی ہے کہ ڈیٹا کہیں پہ اسٹور کرتے ہیں, ٹھیک ہے, کہیں پہ بھی نہیں. ایک اور بھی بات ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ ہم لاگس نہیں رکھتے, ٹھیک ہے. اب لاگس انہوں نے کہا ہے لیکن یہ جھوٹ بھی بول سکتے ہیں. تو کیا ہوا کہ ایف بی آئی نے ان کو ایک دفعہ سبینہ درج کیا تھا کہ بھائی کہ ہمیں یہ اس بندے کی انفارمیشن چاہیے. انہوں نے انفارمیشن اس کی دے دی. ان کے پاس صرف 3 انفارمیشن تھی, اس کی اکاؤنٹ کریشن ڈیٹ,
اس کا لاسٹ لاگ ان ٹائم اور لاسٹ لاگ آؤٹ ٹائم، بس اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں تھا. وہ لاگ Signal رکھتے کے ہی نہیں. پاس. ہاں وہ لاگ رکھتے ہی اور نہیں. ٹیلی گرام کے بارے میں کیا خیال ہے؟ ٹیلی گرام آئی تھنک پروپرائٹری ہے. اچھا پروپرائٹری مجھے اس کا نہیں پتا. مجھے سگنل کا پتہ ہے. سگنل اور سیشن یہ دو بہت زیادہ سیکیور ہیں. اب دیکھیں ظاہر سی بات ہے جب وہ ٹیکسٹ آپ کے سرور سے گزرے گا تو وہ ظاہر سی بات ہے جب آپ کے سرور سے گزرے گا آپ اس کا لاگ رکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، جو یعنی کہ اس کا ریٹن فارم میں رکھ سکتے ہیں کہیں پہ کہ وہ ٹیکسٹ تھا کیا. سگنل رکھتا نہیں ہے. تو اس کے اندر یہ ہوتا ہے کہ ایف بی آئی اگر کرے گی بھی یا کوئی بھی آرگنائزیشن ہو کہے کہ ہمیں ڈیٹا چیو کریں گے، ہمارے پاس ہے ہی نہیں، ہم تو رکھتے ہی نہیں ہیں. ٹھیک ہے. اب جہاں تک اس کی ٹیلی گرام واٹس ایپ اور ان کی بات آ گئی، واٹس ایپ کہتے ہیں وہ انکرپٹڈ ہے، لیکن واٹس ایپ کے پاس پھر ایک ٹیم بھی ہے جو کہ دیکھتی ہے کہ کوئی غلط قسم کے امیجز تو سرکولیٹ نہیں ہو رہے یو ایس کے اندر. اب ان کے لاز ہیں، کچھ ایک خاص قسم کے امیجز ہیں جو آپ یو ایس کے اندر شیئر نہیں کر سکتے. تو وہ کیسے دیکھتے ہیں اگر وہ 100% انکرپٹڈ ہو، یعنی کہ وہ انکرپشن تو نہیں ہے. اب سیشن کے بارے میں آپ کو صرف تھوڑا سا بتا دوں کہ ٹائم کی آپ نے بات کی ہے. سیشن جو ہے وہ ٹور نیٹ ورک سے کنیکٹ کرتا ہے، جو کہ ایک نیٹ ورک ہے، ٹور نیٹ ورک، جو کہ آئی تھنک یو ایس آرمی بھی یوز کرتی ہے. ایم ناٹ شیور اباؤٹ دس، ڈونٹ کوٹ می آن دیٹ، لیکن اٹ از یوزڈ بائی مینی پیپل ٹو انکرپٹ ڈیٹا. ٹور نیٹ ورک ایک انین راؤٹر سے گزرتا ہے، جو کہ فرض کریں کہ ایک پیاز ہے تو پہلے ایک لیئر سے گزرے گا، پھر دوسری لیئر سے گزرے گا، پھر تیسری لیئر سے گزرے گا، اس کے بعد دوسری طرف وہ جاتا ہے. سیشن بیسکلی یہ یوز کرتا ہے کہ وہ ٹور نیٹ ورک پہ آپ کا جو ٹیکسٹ میسج وہ باؤنس کر لیتا ہے. تو جس کمپیوٹر پہ جاتا ہے اس کو یہی نہیں پتا ہوتا وہ آیا کہاں سے. تو وہ یہ اس طریقے سے وہ اور صحیح بالکل. اور اسی طرح کی بہت ساری باتیں ہیں، بڑی معلوماتی گفتگو ہے، اور بھی بہت ساری چیزیں، بہت سارے موضوعات ہیں، اس پہ ہم وقتاً تکلیف دیتے رہیں گے. التمش نیر خان عاطف صاحب، آپ کا بہت شکریہ، ہمارے وقت نکالا. ناظرین آج اتنا ہی. علی رضا الوی کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.